بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اپنی اولاد کا صدقہ باقاعدگی سے اتارتے رہیں، کیونکہ ایک حاسد کی بری نظر برسوں کی کڑی محنت اور جی توڑ کوششوں کو پل بھر میں خاک میں ملا دیتی ہے۔ ایک حسد سے بھری آنکھ معصوم بچے کی مسکراہٹوں اور خوشیوں کا گلا گھونٹ کر رکھ دیتی ہے۔ اور جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بچوں کو نظر بد بہت جلد اور بہت گہرا اثر کرتی ہے۔ اس لیے میں ایک بار پھر تاکید کر رہا ہوں کہ اپنی اولاد کا صدقہ اتارنے میں کبھی غفلت نہ برتے۔ ناظرین محترم، اب شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھر رہا ہوگا کہ بچوں کے لیے صدقہ کیسے دیا جائے، کب دیا جائے، کتنی مقدار میں ہو اور کس نیت کے ساتھ دینا چاہیے۔ اپنی اولاد کا صدقہ اتارنے کے مکمل طریقے اور اس کی گہری تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اختتام تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، کیا کبھی آپ نے ایک لمحہ رک کر سوچا ہے کہ اگر اچانک آپ کے ہنستے کھیلتے بچے کی ہنسی غائب ہو جائے تو آپ پر کیا گزرے گی؟ وہ بچہ جو کل تک پورے گھر کی رونق اور چہل پہل کا مرکز تھا، اگر آج اچانک خاموش ہو کر اداسی کی دیوار بن جائے تو کیا ہوگا؟ اگر وہ ننھا سا وجود جس کی روشن پیشانی پر آپ کو کامیابی کی تحریر صاف لکھی دکھائی دیتی تھی، اچانک ناکامیوں کی گرد میں چھپ جائے تو آپ کو کیسا محسوس کریں گے؟ ذرا تصور کیجئے اس بچے کا جو اپنی کلاس میں ہمیشہ اول پوزیشن حاصل کرتا تھا اور جس کے رزلٹ دیکھ کر دنیا حیران رہ جاتی تھی، جس کی ذہانت کی مثالیں دور دور تک دی جاتی تھی۔ اگر دفعتاً اس کی تعلیمی کارکردگی گر جائے، اس کی توجہ بکھر جائے اور اس کا خود اعتمادی کا ستون ٹوٹ جائے تو آپ کے دل پر کیا بیتے گی؟ وہ معصوم بچی جس کے حسن و جمال کی مثال دی جاتی تھی اور جس کی پیاری ادائیں ہر محفل میں مسکراہٹیں بکھیر دیتی تھی، اگر وہ اچانک بیمار رہنے لگے، جسمانی طور پر کمزور ہو جائے یا اس کی آنکھوں کی قدرتی چمک مدھم پڑ جائے تو کیا ہوگا؟ کیا آپ نے کبھی اس حقیقت پر غور کیا ہے کہ بعض اوقات زندگی کی خوشیوں کو برباد کرنے کے لیے کسی بڑے حادثے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ صرف اور صرف ایک حاسدانہ نظر ہی کافی ہوتی ہے؟ سوچئے، اگر آپ کے لختے جگر کی کامیابی حسد کا نشانہ بن جائے اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے کہ اصل مسئلہ کہاں ہے، کیونکہ بظاہر تمام طبی رپورٹس نارمل ہوں، سارے ٹیسٹ ٹھیک آئے، مگر زندگی سے سکون غائب ہو، کامیابی روٹھ جائے اور خوشی کا نام و نشان نہ رہے ہے تو کیا کریں گے؟ یہ سوالات آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ خواب غفلت سے جگانے کے لیے ہے، کیونکہ اکثر والدین تب جاگتے ہیں جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ اس وقت فکر مند ہوتے ہیں جب بچہ اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے، اور وہ اس وقت حفاظت تلاش کرتے ہیں جب شخصیت میں دراریں واضح ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، اب ذرا اطمینان سے بیٹھ کر سوچئے کہ اگر نظر کا وار واقعی اتنا خاموش اور جان لیوا ہوتا ہے تو اس کا روحانی علاج کیا ہے؟ کیا ہم اپنے جگر گوشوں کو ہر نظر سے چھپا کر رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس دنیا کو حسد کرنے والوں سے پاک کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، مگر ہم اپنے بچوں کے گرد ایک ایسا روحانی حصار ضرور قائم کر سکتے ہیں جو ہر بری نظر کے اثر کو کاٹ دے، جو حسد کی آگ کو ٹھنڈا کر دے اور آنے والی ہر مصیبت کو راستے ہی میں روک لے، ختم کر دے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارا دین مبین ہمیں ایک عظیم ترین ہتھیار عطا کرتا ہے جسے صدقہ کہتے ہیں۔ یہ محض پیسوں کا لین دین نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طاقتور روحانی ڈھال اور ربانی حفاظتی نظام ہے جس کے اثرات بظاہر آنکھ سے تو نظر نہیں آتے مگر زندگی کے واقعات میں صاف محسوس ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ایسی عظیم الشان فضیلت بیان فرمائی ہے کہ
इंसानी अक्ल दंग रह जाए। हदीस मुबारका में वाज़े तौर पर आया है कि सदका मुसीबत को टाल देता है, बलाओं को दफा करता है और उम्र में बरकत का बाइस बनता है। एक रिवायत के मुताबिक सदका रब के गज़ब को ठंडा करता है और इंसान को बुरी मौत से बचाता है। जब कोई बला नाजिल होने वाली होती है तो सदका उसके और बंदे के दरमियान सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाता है। ज़रा ख्याल कीजिए कि अगर कोई आफत आपके बच्चे की तरफ बढ़ रही हो, कोई हसद या गैर मर्ई नुकसान उसे पहुंचने वाला हो और आपका दिया हुआ सदका उसके सामने खड़ा होकर कह दे कि यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं है, तो क्या ये सौदा महंगा है? क्या चंद रुपये, चंद लुक़मे या किसी ज़रूरतमंद की मदद इस तहफ़्फ़ुज़ के मुकाबले में ज़्यादा कीमती है जो आप अपने बच्चे के लिए चाहते हैं? कुरान करीम में भी सदका व खैरात की बरकतों का तज़किरा बार बार मिलता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की राह में माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस दाने की तरह है जो 7 बालियाँ उगाता है और हर बाली में 100 दाने होते हैं, यानी एक खर्च 700 गुना तक बढ़ सकता है। मगर यहाँ सिर्फ सवाब की नहीं बल्कि सरासर हिफाजत की बात हो रही है। जब जब आप अपनी औलाद का सदका देते हैं तो दरअसल आप ये ऐलान करते हैं कि ए अल्लाह, ये बच्चा तेरी अमानत है और मैं इसे तेरी ही पनाह में दे रहा हूँ। मैं उसकी खुशी, सेहत और कामयाबी को तेरी हिफाजत के सुपुर्द कर रहा हूँ। और जब कोई चीज़ कायनात के मालिक की पनाह में आ जाए तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी नज़र उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकती। नज़र बद का इनकार मुमकिन नहीं, क्योंकि खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र हक है। एक और रिवायत का मफहूम है कि अगर कोई चीज़ तकदीर पर सबकत ले जा सकती है तो वह नज़र होती है। इससे साबित होता है कि नज़र का असर कितना शदीद हो सकता है। मगर इसी दीन ने हमें इलाज भी सिखाया है, दुआएं भी सिखाई हैं, मुआवज़तैन सिखाई हैं और सदका भी सिखाया है। क्योंकि बाज़ औक़ात नज़र का असर फ़ौरी नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होता है। वह धीरे धीरे कारकर्दगी मुतासिर करती है, सेहत को घुन की तरह खा जाती है और खुशियाँ सल्ब कर लेती हैं। जबकि इंसान समझता रहता है कि शायद ये कोई वक्ती या उम्र का तकाजा है, मगर हकीकत कुछ और होती है। ख़ास तौर पर वह बच्चे जो बचपन ही में गैर मामूली नुमाया हों, जिनकी ज़हानत सबको हैरान कर दे, जिनकी आवाज़ में जादू हो, जिनका रिज़ल्ट सबको पीछे छोड़ दे, जिनकी मासूमियत और ख़ूबसूरती महफिल का मौजू बन जाए, या जिनकी सलाहियतें सोशल मीडिया की जीनत बने, ऐसे बच्चों पर नज़रें ज़्यादा जमती हैं। और याद रखिए कि हर देखने वाली आंख दुआ नहीं देती। बाज़ दफ़ा तारीफ़ के साथ माशा अल्लाह नहीं होता और दिल में छुपी महरूमी हसद को जन्म देती है, जो नज़र के ज़रिए असर दिखाती है। इसलिए बाशऊर वालिदैन अपनी औलाद का सदका मुसलसल उतारते रहते हैं। वह किसी मसले के पैदा होने के इंतज़ार नहीं करते बल्कि पहले से ही हिफाजती तदाबीर इख्तियार करते हैं। वह हर कामयाबी, हर बड़ी खुशी और हर नुमाया कारकर्दगी के बाद कुछ न कुछ अल्लाह तबारक व तआला की राह में निकाल देते हैं। गोया वो अपने अमल से कह रहे हूँ कि ए परवरदिगार, ये नियामत तेरी अता है और हम इसे तेरी रज़ा के लिए खर्च करके महफूज कर रहे हैं। सदका सिर्फ नकदी देने का नाम नहीं है बल्कि ये नीयत और जज्बे का मुआमला है। आप खाना खिला सकते हैं, किसी नादार बच्चे की फीस भर सकते हैं, किसी मरीज की दवा का बंदोबस्त कर सकते हैं, किसी यतीम के सर पर शफकत का हाथ रख सकते हैं या फिर परिंदों को दाना डाल सकते हैं। असल बात यह है कि दिल में ये पुख्ता इरादा हो कि या अल्लाह, मैं ये अमल अपनी औलाद की हिफाजत, नजर बस से बचाओ और हर छुपी हुई बला से निजात के लिए कर रहा हूँ। यकीन मानिए,
جب اس پختہ یقین کے ساتھ صدقہ دیا جاتا ہے تو اس کے ثمرات صرف اور صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ اسی دنیا میں محسوس ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولاد کا صدقہ کیسے، کب اور کتنی بار دیا جائے؟ یاد رکھیے، صدقہ کوئی جادوئی عمل نہیں ہے بلکہ ایک مستقل روحانی حکمت عملی ہے۔ یہ وقتی جذبہ نہیں ہے بلکہ شعوری حفاظت کا نام ہے۔ عقل مند والدین انتظار نہیں کرتے کہ بچہ بیمار ہو یا پریشانی آئے تو صدقہ دیں، بلکہ وہ باقاعدگی سے اور ہر خوشی کے موقع پر اسے اپنا معمول بناتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی نیت درست کیجیے اور دل میں یہ تصور لائیے کہ یا اللہ، یہ اولاد تیری دی ہوئی نعمت ہے جسے میں تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ جب بھی آپ کسی مستحق کی مدد کریں یا راشن دیں تو اس لمحے اپنے بچے کا تصور ضرور کریں اور کہیں کہ یا اللہ، اسے میری اولاد کے لیے ڈھال بنا دے۔ یہ بات زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل کا ارادہ ہی کافی ہے، مگر اس میں یقین کی طاقت ہونی چاہیے، کیونکہ بغیر یقین کے عمل محض ایک رسم بن جاتا ہے۔ صدقہ دینے کی کوئی خاص گنتی مقرر نہیں ہے، مگر استقامت اور باقاعدگی ضروری ہے۔ ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار یا کم از کم ہر بڑی خوشی پر لازمی کچھ نہ کچھ نکالیں۔ مثال کے طور پر، اگر بچے کا رزلٹ اچھا آئے یا وہ کسی مقابلے میں جیت جائے تو اسی وقت شکرانے کے طور پر صدقہ دیں، تاکہ خوشی کے ساتھ ساتھ حفاظت کا عنصر بھی شامل ہو جائے۔ بزرگوں کا تو یہ معمول تھا کہ وہ ہر صبح تھوڑا سا صدقہ دے کر دن کا آغاز کرتے تھے تاکہ پورا خاندان اللہ تبارک و تعالی کی امان میں رہے۔ آپ بھی یہ معمول اپنا سکتے ہیں، خواہ وہ رقم بہت معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے صدقہ کے ساتھ ساتھ مسنون دعائیں بھی ناگزیر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے لیے کلمات پناہ پڑھا کرتے تھے، اس لیے معوذتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اور آیت الکرسی پڑھ کر بچوں پر دم کرنا سنت نبوی ہے۔ مگر یہ اعمال تبھی اثر دکھاتے ہیں جب دل غفلت سے پاک ہو اور یقین سے لبریز ہو۔ ایک اور سنہری اصول یہ ہے کہ اولاد کی ہر کامیابی کو ہر جگہ اور ہر ایک کے سامنے نمایاں کرنا ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات خاموشی ہی سب سے بڑی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر ہر آنکھ نعمت کو برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے احتیاط بھی صدقے کا ایک حصہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو محسوس ہو کہ بچہ نظر کا شکار ہو چکا ہے تو گھبرانے کے بجائے صدقہ ادا کریں، دعاؤں کی کثرت کریں اور گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول بنائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت ہر شر سے زیادہ طاقتور ہے۔ اپنی اولاد کا صدقہ اتارنے کو محض ایک وقتی رد عمل نہیں بلکہ زندگی کا مستقل معمول بنائیں۔ جیسے آپ انہیں بہترین خوراک، لباس اور تعلیم دیتے ہیں، ویسے ہی انہیں یہ روحانی تحفظ بھی فراہم کریں، کیونکہ یہ دنیا نظروں اور حسد کا میدان بھی ہے، اور یہاں وہی محفوظ رہتا ہے جو اپنی خوشیوں کو اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کر دیتا ہے۔ اگر آپ آج سے یہ عہد کر لیں، یہ وعدہ کر لیں کہ ہر کامیابی کے ساتھ ساتھ صدقہ اور ہر خوشی کے ساتھ دعا کو جوڑ دیں گے تو بے شمار بلائیں راستے میں ہی دم توڑ دیں گے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نقصان کا انتظار کرتے ہیں یا پہلے سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ کی ڈھال تھام لیتے ہیں؟ اور دانش مند وہی ہے، عقل مند وہی ہے جو ڈھال پہلے تھام لے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدا حافظ، اور اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنے